بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل المفعول فیہ هو اسم ما وقع فعل الفاعل فیہ من الزمان والمکان۔ منصوبات کی بحث چل رہی ہے، انہی منصوبات میں سے ایک منصوب مفعول فی ہے۔ مفعول فی اس مفعول کو کہتے ہیں جس میں فاعل کا فعل واقع ہو، جس میں فاعل کا فعل واقع ہو وہ زمان بھی ہو سکتا ہے، مکان بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا میں نے کہا دخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا، تو یہاں پر المسجد میرا دخل تو میں تا ضمیر متکلم فاعل ہے، یعنی متکلم میں، مثال کے طور پر میں کہہ دوں میں فاعل ہوں، اور میرا فعل جو ہے وہ داخل ہونا ہے۔ یہ داخل ہونا کس جگہ ہے؟ جس جگہ یا جس زمانے میں پایا جائے وہی جگہ یا وہ زمانہ مفعول فی کہلائے گا۔ اب مجھے بتاؤ میرا داخل ہونا کہاں واقع ہوا؟ مسجد میں داخل ہونا نا، تو مسجد ایک جگہ ہے، تو جس جگہ میں فاعل کا فعل واقع ہو اسی جگہ کو مفعول فی کہیں گے۔ اب ترکیب میں ہم کہیں گے دخلت المسجد، دخل فعل، تا ضمیر متکلم اس کا فاعل، المسجد مفعول فی، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ایسے ہی میں نے ایک لفظ اور بولا، میں نے کہا صمت نہارن، اس کا معنی ہوگا میں نے دن میں روزہ رکھا، یا ہم نے کہا صام زید النہارن، زید نے دن میں روزہ رکھا، تو یہاں پر فاعل ہے زید اور زید کا فعل ہے روزہ رکھنا، اور ہم نے تعریف پڑھی تھی کہ جس جگہ یا جس زمانے میں فاعل کا فعل واقع ہو وہ زمانہ یا وہ جگہ مفعول فی کہلاتی ہے۔ لہذا زید کا روزہ رکھنا، زید نے روزہ رکھا، یہ روزہ رکھنا اس کا فعل کس زمانے میں واقع ہوا؟ تو میں نے بتایا تھا نہارن، دن میں، تو دن ایک زمانہ ہی تو ہے نا، تو یہ نہارن مفعول فی کہلائے گا۔ تو اب صاف صاف لفظوں میں آپ کے یہ سمجھ میں آ گیا کہ مفعول فی وہ جگہ یا وہ زمان ہے جس جگہ یا زمان میں فاعل کا فعل واقع ہو، اسی جگہ یا زمان پر دلالت کرنے والا جو بھی اسم ہوگا، جو بھی لفظ ہوگا، وہی ترکیب میں مفعول فی واقع ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر مفعول فی کی دو قسمیں، ہماری ان مثالوں سے دو قسمیں سمجھ میں آ گئی آپ کے۔ ایک مفعول فی، یعنی مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں، تو ظرف کی دو قسمیں سمجھ میں آ گئی اس مثال سے۔ ہم نے دو مثالیں دی تھیں، ایک مسجد والی، ایک نہار والی۔ تو نہار ایک زمانہ ہے، دن کو کہتے ہیں نہار، اور دن ایک زمانہ ہے، اور مسجد ایک جگہ ہے۔ تو ظرف کی اس سے دو قسمیں آپ کے سمجھ میں آ گئیں کہ ظرف زمان بھی ہوتا ہے اور ظرف مکان بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو مفعول فی کو ظرف کہتے ہیں، اور ظرف کی دو قسمیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ پھر ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہوتی ہیں۔ وہ قسمیں ابھی ہم بعد میں بیان کریں گے، پہلے تھوڑا سا ترجمہ لگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں فصل المفعول فیہ ہوا اسم ما وقع فعل الفاعل فیہ من الزمان والمکان۔ مفعول فی وہ اس کا اسم ہے، اسم و ما اس کا اسم ہے، یعنی اس شے کا اسم ہے، ما وقع فعل الفاعل فیہ جس میں فاعل کا فعل واقع ہو۔ تو اب کس میں فعل کا فاعل کا فعل واقع ہوگا؟
تو ما تو مبہم تھا، اس کا بیان ہے من سے، یعنی کہ زمان اور مکان. تو سیدھا ترجمہ کر لو کہ مفعول فی وہ چیز ہے جس میں جس زمانے میں، یا وہ زمان یا وہ مکان ہے جس میں فاعل کا فعل واقع ہو. اب بیٹا جس جگہ یا جس زمانے میں فاعل کا فعل واقع ہو رہا ہے، وہ زمانہ یا وہ مکان مفعول فی نہیں بنتا ہے، بلکہ وہ زمان اور مکان پر دلالت کرنے والا جو اسم ہوتا ہے، وہ اسم مفعول فی واقع ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ اسم مفعول فی واقع ہوتا ہے. اسی لیے صاحب کتاب نے یہاں پر کہا ہوا اسم و ما، وہ اس کا اسم ہے ٹھیک ہے، وہ اس کا اسم ہے جس میں فاعل کا فعل واقع ہو. اب وہ کیا ہے جس میں فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے؟ من سے اس کا بیان کر دیا، یعنی زمان اور مکان. تو سیدھے ترجمہ کر لو، وہ زمان یا مکان جس میں فاعل کا فعل واقع ہو، اس کے اسم کو، اس پر دلالت کرنے والے لفظ کو مفعول فی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وَيُسَمَّى ظَرْفًا، اس مفعول فی کو ظرف کا نام دیتے ہیں، ظرف نام دیتے ہیں، اس کا نام ظرف بھی ہے. اب جب ظرف ہے تو ظرف کی بیٹا دو قسمیں ہو گئی، جیسے میں نے مثالوں سمجھا دیا تھا، وہی فرماتے وہ ظروف الزمان علی قسمین، ایک تو ظرف زمان، ایک ظرف مکان، دو قسمیں ہو گئیں. پھر ظروف زمان میں سے ہر ایک کی، ظروف زمان کی بھی دو قسمیں، ظروف مکان کی بھی دو قسمیں. ظروف زمان یعنی وہ ظروف جو زمانے پر دلالت کرتے، زمانہ بتاتے، اس کی دو قسمیں ہیں. دو قسموں کو سمجھنے کے لیے بیٹا پہلے ایک مثال سمجھو، دو مثالیں سمجھو. بیٹا جس زمانے میں فاعل کا فعل واقع ہو رہا ہے، وہ زمانہ دو طرح کا ہوگا. یا تو وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ جس کی حد بندی ہوگی، یا زمانہ ایسا ہوگا جس کی حد بندی نہیں ہوگی. حد بندی ہو، مثال کے طور پر میں نے کہا سمتو نہارن، میں نے دن میں روزہ رکھا. مجھے یہ بتاؤ نہار دن کو کہتے ہیں، دن کی حد بندی ہے یا نہیں ہے؟ طلوع آفتاب سے یا طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے، اس وقت کو نہار کہتے ہیں. اس وقت کو کیا کہتے ہیں؟ نہار. تو اس کے حد بندی ہوگی نا، حد ہے نا اس کی، ایک حد معین ہے نا، ادھر سے بھی ادھر سے بھی دونوں طرف سے حد معین ہے اس کی. تو زمانہ ایک وہ ہوتا ہے جہاں پر جس کی حد بندی ہو، حدود معینہ ہو، ٹھیک ہے. اور ایک زمانہ وہ ہوتا ہے جس کے حدود معین نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا سمتو دہرن، یا میں نے کہا اسوم دہرن. دہر کا معنی ہوتا ہے زمانہ. اب معنی ہوگا میں زمانے بھر روزہ رکھوں گا. اب مجھے یہ بتاؤ دہر میں آپ متعین کر سکتے ہیں کہ 100 دن ہے یا 200 دن ہے یا 1500 دن ہے یا 1000 دن ہے 2000 دن ہے؟ کچھ متعین کر سکتے ہیں آپ؟ کوئی حد متعین ہے اس میں؟ کوئی حد متعین نہیں ہے. لیکن ہے یہ بھی زمان، یہ بھی ظرف ہے، ظرف زمان ہے. تو ظرف زمان دو قسموں کا ہو گیا، ایک وہ جس کی حد متعین ہوتی ہے، ایک وہ جس کی حد متعین نہیں ہوتی ہے. جس کی حد متعین نہ ہو اسی کا نام مبہم رکھتے ہیں، ظرف زمان مبہم. اور جس کی حد متعین ہو، اس کا حد متعین ہے تو اس کا نام ظرف زمان محدود رکھتے ہیں، کیونکہ حد ہے اس لیے محدود اس کا نام رکھتے ہیں. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو ظرف زمان کی دو قسمیں ہو گئیں. وہی فرماتے ہیں وظروف الزمان اعلیٰ قسمین، ظروف زمان دو قسموں پر ہے. مبہم، ایک قسم ہے مبہم جس میں حد بندی نہ ہو بالکل. وہو ما لا یکون له حد معین، مبہم وہ ہوتا ہے جس کے لیے کوئی معین حد نہ ہو، حد معین نہ ہو. جیسے کہ دہر زمانہ، حین کا معنی بھی زمانہ ہے نا. ایسی وقت کا معنی بھی کیا ہے؟ وقت ہے، کوئی حد متعین تھوڑی ہے اس کی. وہ محدود، اور دوسری قسم ہے محدود، وہو ما یکون له حد معین. ظرف زمان محدود اسے کہیں گے کہ جس کے لیے حد معین ہو. کہ یوم و لیلہ، جیسے کہ یوم ہے،
یوم کسے کہتے ہیں؟ دن کو. لیلہ کسے کہتے ہیں؟ رات کو. شہر کسے کہتے ہیں؟ مہینے کو، 30 دن کا ہوتا ہے. سنہ کسے کہتے ہیں؟ سال کو. سال بھی 12 مہینوں کی ہوتی ہے. تو حد متعین ہے نا، ٹھیک ہے نا. چاہے ظرف زمان محدود ہو یا ظرف زمان مبہم ہو، دونوں قسم کا ظرف زمان منصوب ہوگا. کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. یہاں پر حرف جر جو فی ہوتا ہے وہ مقدر ہوتا ہے، تو جر دینے والا حرف فی مقدر کر دیا جاتا ہے، تو حرف جار کو مقدر کر کے اس کو منصوب بنا دیا جاتا ہے، اس لیے مفعول فی منصوب ہوتا ہے. تو ظرف زمان چاہے محدود ہو یا مبہم ہو، دونوں میں سے ہر ایک منصوب ہوگا حرف جر کی تقدیر کے ساتھ. یعنی حرف جر فی مقدر ہوتا ہے، کیونکہ فی ہی ظرفیت پر دلالت کرتا ہے نا. لفظ فی کیا ہے؟ ظرفیت پر دلالت کرتا ہے. اس کو حذف کر کے، تو اگر وہ لفظوں میں موجود ہوتا تب تو یہ مجرور ہو جاتا. جیسے میں نے کہا سم تو فی النہاری یا فی نہارن، میں نے دن میں روزہ رکھا. تو اب فی ہم نے ذکر کر دیا تو نہارن مجرور ہو گیا نا. لیکن اسی فی کو ہم مقدر کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ مقدر کر دیتے ہیں. لیکن ظرفیت کا معنی تب بھی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا اثر تب بھی رہتا ہے، اس لیے مقدر کہتے ہیں. اگر جہاں پر لفظ کو حذف کیا جائے اور اس کا کوئی اثر نہ رہے تو اس کو بیٹا پھر مقدر نہیں کہیں گے، اسے محذوف کہتے ہیں. محذوف اور مقدر کے درمیان یہی فرق ہے. مقدر میں حرف کو ختم کیا جاتا ہے اور اس کا اثر رہتا ہے، اور محذوف میں ختم کر دیا جاتا ہے، اس کا اثر ہی نہیں رہتا ہے. تو یہاں پر اثر رہا نا کہ ہم نے فی کو حذف کر دیا، تب بھی معنی کیا رہا؟ سمت نہارن، نہارن منصوب کر دیا، فی حرف جار کو مقدر کر دیا، تو معنی وہی رہا کہ میں نے دن میں روزہ رکھا، ٹھیک ہے نا. تو چاہے ظرف زمان مبہم ہو یا ظرف زمان محدود ہو، دونوں میں سے ہر ایک منصوب ہوتے ہیں حرف جر فی کی تقدیر کے ساتھ. یعنی حرف جر فی مقدر ہوتا ہے ان میں. فرماتے ہیں وَكُلُّهَا مَنْصُوبٌ بِتَقْدِيرِ فِي، سب کے سب منصوب ہوتے ہیں فی کی تقدیر کے ساتھ. جیسے فرماتے ہیں بے تقدیر فی کی تقدیر کے ساتھ منصوب ہوتے ہیں سب. تقولو، آپ کہیں گے سمت دہرن، دیکھو دہرن منصوب ہو گیا، مفعول فی بنے گا ترکیب میں. سافر تو شہرن، میں نے 1 مہینے تک سفر کیا، تو شہرن منصوب ہوا. اصل عبارت کیا ہوگی؟ اے فی دہرن و شہرن، سمتو فی دہرن، زمانے میں نے روزہ رکھا. سافر تو فی شہرن، مہینے میں نے سفر کیا، ٹھیک ہے نا. تو فی حرف جار یہاں پر تھا اصل میں، اس کو مقدر کر دیا گیا، تو یہ منصوب بنزل خافض ہو گیا، گویا کہ ہے نا، کہ جر دینے والے کو حذف کر دیا، اب اس کو منصوب کر دیا. یہ تو ظروف زمان کی 2 قسمیں ہو گئیں. فرماتے ہیں ظروف مکان بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. یعنی وہ جگہ جہاں پر جس جگہ میں فاعل کا فعل واقع ہو رہا ہے، وہ جگہ بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک محدود، ایک غیر محدود. محدود جہاں پر حد بندی ہو، اور غیر محدود جہاں پر حد بندی نہ ہو. جیسے مثال کے طور پر میں کہوں، میں نے کہا خلف، امام، قدام، فوق، تحت، یہ سب لفظ میں بول رہا ہوں، یہ سب کے سب جگہ پر دلالت کرتے ہیں. مثلا میں نے کہا جلست خلفک، میں تمہارے پیچھے بیٹھا. ذهبت قدامک، میں تمہارے آگے گیا. تعلقت فوقک، میں تمہارے اوپر لٹکا. تو اوپر ایک جگہ ہی تو ہوگی نا، پیچھے ایک جگہ ہی کو، جگہ پر ہی تو دلالت کر رہا ہے، آگے ایک جگہ پر ہی تو دلالت کرتا ہے، یمین دائیں ایک جگہ پر دلالت کرتا ہے، بائیں ایک جگہ پر دلالت کرتا ہے. یہ سب وہ ہیں کہ جو ظرف مکان ہیں، لیکن ان کی کوئی حد بندی نہیں ہے، محدود نہیں ہے، یہ مبہم ہے. آپ ہندوستان میں رہ کر کعبہ شریف کی طرف منہ کرتے ہیں، ہے نا،
کعبہ شریف کی طرف. تو آپ سے پوچھا جائے کعبہ شریف آپ کے آگے ہے یا پیچھے ہے, تو آپ کیا کہیں گے کہ کعبہ شریف ہمارے آگے رہتا ہے. دیکھو قدامک کا آگے ہونا, ہم یہاں پر یہ بھی بولتے ہیں ہم آپ کے آگے بیٹھے, تو یہاں پر بالکل قریب میں آگے ہو گیا. اور ہم یہ بھی بولتے ہیں کعبہ شریف ہمارے آگے ہے, نماز میں آگے ہوتا ہے. تو یہاں پر کتنی دور ہے, کوئی حد ہے قدام کی؟ نہیں. خلف کی کوئی حد ہے؟ کوئی حد نہیں ہے. تو ظرف مکان غیر محدود یعنی مبہم بھی ہوتا ہے, جیسے کہ ہم نے مثالیں دی, اور ظرف مکان محدود بھی ہوتا ہے, جہاں پر حد ہوتی ہے ایک, ہے نا, کیا ہوتی ہے, ایک حد ہوتی ہے. محدود جو ہوتا ہے ظرف زمان ظرف مکان محدود, یاد رکھنا صرف یہی بات الگ ہے بس. ظرف مکان محدود جو ہوگا, جہاں پر حد بندی ہوگی, ایک خاص جگہ مراد ہوگی, وہاں پر حرف جار فی کو مقدر نہیں کیا جاتا ہے, بلکہ حرف جار فی کو ذکر کر دیا جاتا ہے. حرف جار فی کو ذکر کر دیا جاتا ہے. جیسے الدار گھر, السوق بازار, المسجد مسجد, تو یہاں پر فی حرف جار کو ذکر کر دیں گے. یہ سب محدود ہیں, متعین جگہ پر دلالت کرتے ہیں. میں نے کہا جلست فی الدار, میں گھر میں بیٹھا. ذهبت فی السوق, میں بازار میں گیا, ہے نا. صلیت فی المسجد, میں نے مسجد میں نماز پڑھی. تو سب میں حرف جار ذکر کر دیا نا. تو ظرف مکان ایک محدود ہوتا ہے, ایک غیر محدود ہوتا ہے. جو غیر محدود ہوتا ہے وہ تو منصوب ہوتا ہے حرف جر کی تقدیر سے, جیسے جلست خلفک, جلست امامک, یہ سب غیر محدود ہیں, یہ منصوب ہے حرف جر کی تقدیر سے. یہاں پر حرف جر مقدر ہوتا ہے. اور جو ظرف مکان محدود ہوتا ہے اس میں حرف جر مذکور ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں حرف جر مقدر نہیں ہوتا ہے, اس لیے وہ منصوب بھی نہیں ہوتا ہے. اس کو بیٹا پھر ترکیب میں مفعول فی نہیں کہیں گے, جہاں پر حرف جر مقدر نہیں ہوتا ہے اس کو مفعول فی ترکیب میں نہیں کہتے ہیں, بلکہ اس کو ظرف کہتے ہیں, ہے نا. ظرف وہ جار مجرور ہیں اس کو ترکیب میں. فرماتے ہیں کذالک, بالکل ظروف زمان کی طرح مکان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. المکان و کذالک, ظروف المکان کذالک, ظروف مکان بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. مبہم یعنی دو طرح کے ہوتے ہیں, جیسے ظروف زمان دو طرح کے تھے, ایک مبہم وہو منصوب ایضا بتقدیر فی, وہ بھی منصوب ہوتا ہے فی کی تقدیر کے ساتھ. جیسے جلست خلفک, میں تیرے پیچھے بیٹھا. تو خلف مبہم ہے نا, محدود نہیں ہے. امامہ کا, تیرے سامنے بیٹھا, تو یہ بھی مبہم ہے, محدود نہیں ہے. وہ محدود, اور دوسری قسم محدود وہ ہو ما لا یکون منصوبا بتقدیر فی, اور محدود وہ ہوتا ہے جو فی کی تقدیر سے منصوب نہ ہو, یعنی فی مقدر نہ ہو. جب فی مقدر ہی نہیں ہوگا, لفظوں میں ہوگا, تو وہ منصوب بھی نہیں ہوگا. بل لا بد من ذکر فی ہے, بلکہ اس میں فی کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے جلست فی الدار, جلست فی السوق, جلست فی المسجد, ہے نا. اگلی فصل بتا رہے ہیں, فصل المفعول له هو اسم ما لاجلہ یقع الفعل المذکور قبلہ. منصوبات میں سے ایک منصوب مفعول لہو بھی ہے. مفعول لہو, مفعول لہو کا معنی ہے وہ مفعول جس کے لیے ہو, جس کے لیے. اب یہ تو ہم نے لغوی معنی بتایا. اصطلاح میں مفعول لہو کسے کہتے ہیں؟ بیٹا کبھی کبھی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کا کام کرنا کسی غرض کسی مقصد سے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کسی غرض اور کسی مقصد سے ہوتا ہے. تو وہی غرض اور مقصد اگر مصدر کے طور پر منصوب بن کر آئے تو وہی مفعول لہو کہلائے گا. یا حرف جار اس میں مذکور ہو جائے, کوئی بات نہیں. اگر بغیر حرف جار کے اگر آئے اور منصوب بن کر آئے وہ, تو وہی مصدر جو کہ غرض پر دلالت کر رہا ہے, مقصد پر دلالت کر رہا ہے, وہی مفعول لہو ہوگا. اب دوسرے لفظوں میں ہم تعریف یہ کر سکتے ہیں, مفعول لہو وہ مفعول ہے جس کی وجہ سے یا جس کے خاطر فاعل کا فعل واقع ہوا ہو.
مثال کے طور پر میں کہوں ضربت زیدن تعدیبن، میں نے زید کو مارا، تعدیبن ادب دینے کے خاطر۔ اب دیکھو تعدیبن مثال، اب یہ تو میں نے عربی میں کہہ دیا، تو یہاں پر عربی میں تعدیبن یہ منصوب ہے، مصدر ہے نا، لیکن زید کو مارنا یہ ادب دینے کے لیے ہے، تو فاعل کا فعل کا وقوع جس وجہ سے ہو وہی مفعول لہو کہلاتا ہے، لہذا تعدیباً مفعول لہو کہلائے گا۔ ترکیب ہم کریں گے ضربت زیدن تعدیباً، ضرب فعل، تا ضمیر متکلم اس کا فاعل، زیدن مفعول بھی، تعدیباً مفعول لہو، فعل اپنے فاعل، مفعول بھی اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ میں اردو میں بولوں، اردو میں ہم بول سکتے ہیں میں نے پڑھنے کے لیے داخلہ لیا۔ تو پڑھنے کے لیے جو ہم بول رہے ہیں نا، بیٹا اگر میں آپ سے ہی پوچھنے لگوں کہ آپ مدرسے میں کیوں آئے، آپ نے مدرسے میں داخلہ کیوں لیا، آپ نے ہمارے اس کلاس میں داخلہ کیوں لیا، ہے نا، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ جواب میں کہیں گے میں نے پڑھنے کے لیے داخلہ لیا۔ تو یہ پڑھنے کے لیے جو بول رہے ہیں نا اردو میں، یہی مفعول لہو ہے، کیونکہ آپ نے داخلہ لیا تو داخلہ لینا یہ تو آپ کا فعل ہو گیا، آپ کا فعل جو واقع ہوا ہے، جس وجہ سے واقع ہوا ہے، وہ وجہ جو بتائے، جو لفظ بتائے، وہی مفعول لہو ہے۔ تو اردو میں پڑھنے کے لیے یہ مفعول لہو ہوگا۔ اب اسی کے ہم عربی بنائیں تو ہم کہیں گے التحقت تعلما، التحقت تو میں نے داخلہ لیا، تعلما سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، ہے نا، علم حاصل کرنے کے لیے، تو یہ تعلما مفعول لہو بن جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، جمہور کا یہی کہنا ہے، اگرچہ یہاں پر زجاج ایک نحوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب تعلماً یا تعدیباً وغیرہ جو آپ نے ذکر کیے نا، یہ مفعول لہو نہیں ہے، یہ مفعول مطلق ہے۔ کیا ہے یہ؟ مفعول مطلق، وہ مفعول مطلق کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ان کی بات یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ مفعول مطلق تو علیت کو بتاتا نہیں ہے، وہ تو یہ نہیں بتاتا ہے کہ فعل اس لیے واقع ہوا ہے، مفعول مطلق یہ نہیں بتاتا ہے۔ اور اہل عرب اس جیسی مثالوں سے جو ہم نے آپ کو بتائیں، آپ بھی اور تمام اہل عرب ان جیسی مثالوں سے علیت یعنی غرض کو سمجھتے ہیں کہ کام اس وجہ سے ہوا ہے، اور جس وجہ سے کام ہو وہ مفعول لہو ہوگا، مفعول مطلق نہیں ہوگا۔ اس لیے زجاج کا یہ کہنا کہ یہ مفعول مطلق ہوگا، ان کا یہ کہنا مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مفعول لہو کی تعریف سمجھ میں آ گئی ہوگی نا۔ اب ترجمہ لگاتے ہیں۔ فصل، المفعول لہو ہوا اسم ما، مفعول لہو اس کا اسم ہے، ما لاجلہ یقع الفعل المذکور قبلہ، جس کی وجہ سے اس سے پہلے مذکور فعل واقع ہو، اس سے پہلے جو فعل ذکر کیا گیا ہے اس فعل کا وقوع جس کی وجہ سے ہو، اسی کے اسم کو مفعول لہو کہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر تعدباً، ضربتہ تعدیباً، میں نے اس کو مارا ادب دینے کے خاطر۔ تو تعدیباً یہ ایک لفظ ہے، ایک اسم ہے، یہ دلالت کر رہا ہے ادب دینے پر، ادب دینے کے خاطر، یہ اس معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ تو جس وجہ سے فاعل کا فعل واقع ہو وہ تو وجہ ہے ادب دینا، ہے نا، اور ادب دینے پر یہ دلالت کر رہا ہے لفظ تعدیباً، تو یہ تعدیباً اس کا اسم ہو گیا جس کی وجہ سے فاعل کا فعل واقع ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اسی لیے لفظ اسم بڑھایا ہوا اسم و ما، مفعول لہو وہ اس کا اسم ہے جس کی وجہ سے فعل مذکور واقع ہوا ہو۔ کون سا فعل؟ وہ فعل جو اس سے پہلے یعنی مفعول لہو سے پہلے، اس اسم سے پہلے مذکور ہو، وہ فعل جس کی وجہ سے واقع ہوا وہ مفعول لہو ہے۔ وَيُنْصَبُ بِتَقْدِيرِ اللام، مفعول لہو بھی منصوب ہوتا ہے لام کی تقدیر کے ساتھ۔ کہیں پر لام ذکر کر دیتے ہیں، کہیں لام کو حذف کر دیتے ہیں، مقدر کر دیتے ہیں۔ لام کو اگر ذکر کر دیں تو پھر مفعول لہو نہیں کہیں گے ترکیب میں، پھر اس کو جار مجرور کر دیں گے۔ جیسے میں نے کہا ضربتہ للتعدیب، میں نے اس کو مارا ادب دینے کے لیے، تو للتعدیب لام ہم نے ذکر کر دیا تو اب ہم جار مجرور کہیں گے ترکیب میں، اب مفعول لہو نہیں کہیں گے، حالانکہ معنی کے اعتبار سے مفعول لہو ہے۔ ٹھیک ہے نا، لیکن حرف جار اگر مقدر ہو تو ایسی صورت میں اسی کو مفعول لہو کہیں گے۔ جیسے کہ ہم نے کہا ضربتہ تعدیباً، تو تعدیباً منصوب ہے
لام کی تقدیر کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. فرماتے وَيُنْصَبُ بِتَقْدِيرِ اللام، یہ منصوب ہوگا لام کی تقدیر کے ساتھ، جیسے ضربتہ تعدیبا، اے للتعدیب، تو للتعدیب لام نکال کر دکھا دیا کہ یہی لام مقدر تھا. ایسی کہا جائے قعدت عن الحرب جبنا، قعد یقعد قعودا نصارہ سے، اس کا معنی ہوتا بیٹھنا. قعدت میں بیٹھ گیا، عن الحرب جنگ سے، کس سے بیٹھ گیا؟ جنگ سے بیٹھ گیا، یعنی میں نے جنگ نہیں کی. کیوں؟ جبنن، کیوں نہیں کی جنگ؟ کیوں میں جنگ سے بیٹھ گیا؟ جبنن، جبنن کا معنی ہوتا ہے بزدلی. کیا ہوتا ہے؟ بزدلی. تو معنی ہوگا میں جنگ سے بزدلی کی وجہ سے بیٹھ گیا. تو جبنن یہ مفعول لہو ہے، ٹھیک ہے نا. تو جبنن منصوب ہے حرف جر لام کی تقدیر کے ساتھ، تو وہی نکال کے دکھا رہا ہے اے للجبن. فرماتے وعند الزجاج، زجاج کے نزدیک جو ایک نحوی ہیں، فرماتے ہوا مصدر، یہ جبنن یا تعدیبن یہ مصدر ہے، یعنی مفعول مطلق ہے ان کے نزدیک. تقدیر ہو اس کی اصل ان کے نزدیک نکلے گی ادبتہ تعدیبا، یعنی فعل مقدر مان لیں گے. وہ کیا مان لیں گے؟ فعل مقدر مان لیں گے. اسی مصدر کیا فعل مقدر مان لیں گے، تو وہ مفعول مطلق بنا دیتے ہیں. لہذا ادبتہ تعدیبا، تعدیبا مفعول مطلق ہے ان کے نزدیک، کیونکہ اسی کا فعل انہوں نے مقدر مان لیا. ایسی جبنن یہ بھی فعل محذوف کا، فعل مقدر کا، فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے. جبن تو جبنن ہے نا، میں بزدل ہوا، بزدل ہونا. لیکن ان کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ مفعول مطلق ہے. کیوں؟ وجہ میں نے بتا دی تھی، کیونکہ اہل عرب اس جیسے کلام سے علیت کو سمجھتے ہیں، علت ہونے کو وجہ کو سمجھتے ہیں، اور مفعول مطلق میں وجہ ہونا نہیں بتائی جاتی ہے. ٹھیک ہے.